الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ انبیاء کی آیت نمبر 61 سے 65 تک آج پڑھیں گے۔ قالوا فاتوا بہ علی اعین الناس لعلہم یشہدون۔ قالوا سب نے کہا، فاتوا لاؤ بہ اس کو، علی اعین الناس لوگوں کے سامنے، لعلہم یشہدون شاید کہ وہ گواہ بن جائیں۔ جھٹکتے ہوئے کہا، قالوا انہوں نے کہا، اانت فعلت کہا کیا تو نے کیا ہے یہ کام، ھذا بآلہتنا یا ابراہیم کہ ابراہیم ہمارے معبودوں کے ساتھ آپ نے یہ کام آپ نے کیا ہے۔ قال ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، بل فعلہ بلکہ کیا ہوگا، کبیرہم ان کے بڑے نے، ھذا یہ، فاسألوہم تو پس پوچھو ان سے، ان کانوا ینطقون اگر یہ بولتے ہیں تو۔ فرجعوا تو پس وہ لوٹے، الی انفسہم اپنی ہی طرف، شرمندہ ہو گئے نا۔ فقالوا تو بس انہوں نے کہا، انکم انتم ظالمون یقیناً سب جو کہنے لگے تم خود ہی ظالم ہو، یعنی کہ تم ایسے بے قصوں کی جو ہے جو مجبور ہیں کچھ نہیں کر سکتے ان کی پوجا کر رہے ہو۔ ثم نکسوا علی رؤوسہم پھر وہ الٹائے گئے اپنے بد عقلیوں پر۔ لقد علمت ما ہؤلاء ینطقون کہ تمہیں خوب معلوم ہے کہ یہ بولتے نہیں ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام سے کہنے لگے تمہیں پتہ ہے کہ یہ تو بولتے ہی نہیں ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے یہ بڑا خوبصورت موقع تلاش کیا۔ ابراہیم علیہ السلام چاہتے تھے کہ مجھے نمرود کے دربار میں بلایا جائے، جس وقت یہ وہ ایسا بہانہ ڈھونڈ رہے تھے، اور فرعون جو وہ یہ دل میں یہ سوچ رہا تھا کہ میں سب کے سامنے، پورے مجمع کے سامنے، شاہی کے سامنے، لوگوں کے سامنے یہ بات کروں تاکہ جو ہے سب اس کے گواہ ہو جائیں، پھر اس کو میں اپنی مرضی سے سزا دوں، اور تاکہ کوئی اس کا حمایتی نہ بن سکے کوئی ایسا۔ تو یہ موسیٰ علیہ السلام کے دور میں بھی ایسا ہوا تھا، جب فرعون نے موسیٰ علیہ السلام کو بلایا تو انہوں نے پھر بتوں کے بارے میں جب بتایا کہ یعنی کہ جو بول نہیں سکتے، جو سن نہیں سکتے، جو اپنی مدد خود نہیں کر سکتے، وہ تمہارے خدا کیسے ہو سکتے ہیں۔ تو اسی طرح نمرود کی دربار کے اندر بھی ابراہیم علیہ السلام نے بڑے دھڑلے سے، جو اللہ کا نبی ہوتا ہے وہ سب سے زیادہ یعنی فل کانفیڈنس ہوتا ہے، اور اس کو کسی کا ڈر ہی نہیں ہوتا، اس کو کسی کا ڈر ہی نہیں ہے، وہ اللہ سے ڈرنے والا ہوتا ہے۔ تو اللہ کے نبی ابراہیم علیہ السلام تو اس تلاش میں تھے، تو ادھر جو ہے جس وقت یہ خبر پھیل گئی، انہوں نے کہا کہ ایک نوجوان ہے جو اس کو بتوں کو وہ کہتا ہے، ابھی اسی وقت اس بندے کو جا کے گرفتار کر کے لاؤ۔ ابراہیم علیہ السلام نہ چھپنے والے تھے نہ دوڑنے والے تھے، وہ تو اس موقع کی تلاش میں تھے کہ ایسا ہو۔ ابراہیم علیہ السلام کو لینے کے لیے دونوں کو چلو، نمرود کے بعد دربار میں بھرا ہوا دربار تھا اور سارے لوگ جو ہیں بیٹھے ہوئے تھے۔ تو انہوں نے کہا کہ نوجوان آپ نے یہ کام کیا ہے؟ انہوں نے کہا ان کے بڑے سے پوچھ لو کہ جس کے کندھے پہ کلاڑا رکھا تھا، تو یہ جو ہے یہ چھوٹے جو ہیں یہ تو انہیں جس نے مارا ہوگا اس لیے مارا ہوگا کہ تم اس بڑے کو چھوڑ کے چھوٹوں کی جو پوجا کرتے ہو، تو انہوں نے اس کو غصہ چڑھ گیا ہوگا، اس غصے کی وجہ سے اس نے ان کو توڑ دیا ہوگا۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا، کہنے لگے آپ کو ابراہیم پتہ تو ہے یہ نہ یہ بولتے ہیں نہ یہ سنتے ہیں نہ یہ بتا سکتے ہیں۔ انہوں نے کہا کیا تمہاری عقل پہ قربان جائیں کہ تم ایسوں کو معبود بناتے ہو، نہ جو بول سکتا ہے نہ سن سکتا ہے نہ اپنے آپ کو بچا سکتا ہے، کوئی کام کر ہی نہیں سکتا، جو اپنی مدد خود ہی نہیں کر سکتا۔ تو یہ اس سے جب یہ بڑا مار رہا تھا ان کو، تو اس وقت جو چھوٹے اپنے آپ کو بچا لیتے، کسی کی ٹانگ ٹوٹی ہوئی ہے، کسی کی گردن اتری ہوئی ہے، کسی کا بازو نہیں ہے، تو یہ کم از کم یہ اپنے آپ کو جو نہیں بچا سکتے، تو کہتا ہے یہ بھی نہیں کہ ایسا کر سکتا، کچھ کر ہی نہیں سکتا، وہ تمہارا معبود کیسے ہو سکتا ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام بڑی شاندار تقریر کی وہاں پہ نا۔ تو انہوں نے کہا اس وقت شرمندہ ہو گئے کہ یہ ہم تو ان کو رسوا کرنا چاہتے تھے، ہم تو خود رسوا ہو رہے ہیں، اور اپنی رسوائی کو چھپانے کے لیے جو ہے ان کا یہ مجھے سزا دو۔ وہ جو بت پرست تھے یا بتوں کے متولی تھے وہ سارے پریشان ہو گئے، ہماری یہ پوجا پاٹ ساری یہ تو ہمارا سارا کام ہی چوڑ کر دیا ہے ابراہیم علیہ السلام نے۔ تو ابراہیم علیہ السلام کے سامنے وہ بے بس ہو گئے اور شرمندہ ہوئے، نمرود بھی شرمندہ ہوا اور سارے جو پوجنے والے تھے وہ بھی سارے شرمندہ ہوئے کہ جب ابراہیم علیہ السلام بڑے کڑاکے دار تقریر کی ان کے سامنے نا،
تو یہ نہیں کہ یہ جو خود کچھ کر بھی نہیں سکتے، نہ اپنے آپ کو بچا سکتے ہیں، نہ سن سکتے ہیں، نہ بول سکتے ہیں، جو اپنے آپ کی حفاظت نہیں کر سکتے، تو انہوں نے دوسرے کی کیا مدد کرنی ہے؟ انہوں نے کہا ایک رب العالمین کی طرف اپنا رجوع کرو، جو مالک ہے، جو خالق ہے، جو رازق ہے۔ تو ان کو تبلیغ کرنے کا بہترین موقع ملا ابراہیم علیہ السلام کو، تو انہوں نے جو ہے نمرود کے دربار میں شاندار تقریر کی، اور جتنے بھی لوگ بیٹھے تھے وہ جو بتوں کو پوجنے، اور سارے بتوں کو پوجنے والے تھے، سارے آپس میں شرمندہ ہو رہے ہیں کہ یار یہ کیا ہو گیا، یہ تو الٹا ہمارے کھاتے میں ہی پڑ گیا۔ تو انہوں نے کہا کہ یہ اس سے انہوں نے پھر جو ہے ابراہیم علیہ السلام سے خود ہی کہا لقد علمت، یقیناً آپ جانتے ہیں، ما ہؤلاء ينطقون، یہ تو نہیں بولتے، یہ تو بات ہی نہیں کر سکتے، یہ تو آپ کو معلوم ہے یہ باتیں۔ تو کہا کہ پھر ایسوں کو تم کیوں معبود بناتے ہو، چھوڑو ان کو اور ایک اللہ کی طرف آؤ۔ پھر آپ نے اللہ کی وحدانیت بیان کی، اللہ کی توحید کا تذکرہ کیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو خالق بھی ہے، مالک بھی ہے، جو رازق بھی ہے، اور تمام جہانوں کا ہر چیز کا پیچھے ہے نا، تو رب السماوات والارض، وہ زمین و آسمان کا رب بھی ہے۔ تو ساری جو ہے آپ نے تبلیغ اور ان کو تقریر کی، اور پھر جو ہے ساری گردنیں جھکا کے شرائع شرمندگی کی، ان کے پاس کوئی حال نہیں تھا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میں سمجھ اور عمل کو توفیق عطا فرمائے۔